فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ جمعے موقع ہوا تو انشاءاللہ مستورات کے متعلق گفتگو کی جائے گی. اسی کے نسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس آمنو کے اندر مرد بھی مخاطب ہیں اور عورتیں بھی مخاطب ہیں، یعنی یہاں پر تمام ایمان والے، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اس میں تمام ایمان والوں کو خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. سب سے پہلے بندے سے خود اپنے بارے میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو. یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں سے اس آیت کے اندر یہ فرما رہا کہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، قودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی اس آگ کی صفت بیان کی کہ اس آگ کے اندر آپ دنیاوی آگ اگر دیکھیں اور اس کے اندر اگر پتھروں کو ڈالا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی، لیکن یہ آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان کے ساتھ ساتھ پھر پتھر ہے. دوسری طرف میں نے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے اسی عنوان سے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کو ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے اندر یہ خوشخبری دی اس عورت کو کہ جس عورت کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائے گی، اس عورت کا مقام یہ ہوگا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی مردوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بڑی لمبی چوڑی شریعت ہے. مردوں کو نہ جانے کتنے احکام سے ایسا مکلف کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ان کاموں سے کوئی مطلب بھی نہیں، عورت کو گھر میں رکھا گیا. صرف 4 چیزیں ارشاد فرمائیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ 4 چیزیں اسی ہفتے آپ کے سامنے آ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. پہلے حدیث سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں: اذا صلت المرأة خمسها، نمبر 1، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، یعنی دن میں 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. وحسنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. وصامت شہرها، اور رمضان المبارک جب آ جائیں تو رمضان المبارک کے روزے رکھے. 3 چیزیں ہوئی. پہلی چیز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. دوسری چیز رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں روزے رکھے. تیسری چیز اپنی عزت کی حفاظت کرے. چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا،
اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کہا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ جس دروازے سے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صرف یہ 4 باتوں پر عمل کر لے، جو عورت ان 4 باتوں پر عمل کر لے گی، اس عورت کے لیے پروانہ اور خوشخبری ہے کہ اب وہ عورت جنت میں داخل ہو، اور اس انداز سے داخل ہو کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز، اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ مردوں کے اندر یہ سستی اور کاہلی جہاں تک پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کے اوقات کے ٹائم پر نماز کی فکر نہیں کرتے، اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی یہ سستی پائی جاتی ہے۔ آپ اگر سلف کی عورتیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اگر گزشتہ زمانے کی اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندیاں کو دیکھیں تو میرے دوست تو معلوم پڑتا ہے کہ نماز کی ایسی ایسی پابندی کی، سلف نے نماز کی ایسی ایسی پابندی کی کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 سال تلک اپنی زندگی اس انداز سے گزاری کہ 70 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نیت باندھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں تو امام کے ساتھ اس انداز سے انہوں نے جماعت کی پابندی کی کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا، نماز تو دور کی بات، نماز کا چھٹنا تو دور کی بات، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں اور اپنا محاسبہ خود لیں کہ ہمیں 70 سال نہیں، کیا 70 گھنٹے بھی اس انداز کے ہوتے ہیں یا نہیں کہ جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ آیا وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا؟ میرے دوستو، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے معاملے کو، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو قوی کیا، تو اس اللہ رب العزت کے عشق میں پھر ان کو کوئی چیز نہ دکھی۔ جب نماز کا وقت ہوا تمام کام ایک طرف رکھ دیے۔ یہ عشق کی بات ہے، آپ رب سے اس عشق کو ہٹائیں، آپ خالق سے اس عشق کو ہٹائیں اور مخلوق کے عشق پر آئیں۔ اگر کسی بندے کو کسی مخلوق سے بھی عشق ہو جاتا ہے تو اس کے ملنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کے کال، اس کے میسیجز کا جو ٹائم ہوتا ہے، بندہ ان اوقات میں آس لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ملے میں اس سے گفتگو کروں، جیسے ہی وقت ملے میں اس کا دیدار کروں۔ میرے دوستو، عشق آج ہمیں بھی ہے، عشق ان لوگوں کو بھی تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا عشق خالق سے ہوا، ہمارا عشق مخلوق سے ہوا۔ ان لوگوں نے جو عشق کیا تھا وہ خالق سے کیا تھا۔ آج کل عورتوں کے اندر ایک بہت بڑی سستی کی بات یہ پائی جاتی ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر لے تو عورت پھر پورے دن کی نماز کو ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے آج میرے کپڑے صحیح نہیں، بچے نے پیشاب کر لیا۔ میرے دوستو، یہ اپنے ذہن کی بات ہے۔ اگر کوئی عورت نماز کی پابندی کرنا چاہے تو نماز کو اس انداز سے وہ پڑھتی رہے کہ زندگی میں اس کی کوئی نماز فوت نہ ہو۔ آپ اگر دیکھیں اپنے مقابل مردوں کو اگر دیکھیں تو مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اور جب سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز اس کے لیے معاف نہیں۔ ہاں، عورتوں کے لیے اس کے مقابل چھوٹ ہے کہ ان کے ایام آ جائیں تو وہ نماز کو فوت کر دے، نماز کو چھوڑ دے، دیگر دنوں میں ان کی نماز کی قضا بھی ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے سب سے پہلا پیغام عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اذا صلت المرأة خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، نماز کا وقت ہو اور نماز کے وقت ہوتے ہی عورت جو ہے اپنی نماز کی اور وضو کی تیاری میں لگ جائے اور نماز ادا کرے۔ آپ اگر دیکھیں نماز چھوٹنے کی دور کی بات، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا بھائی اس کو دفنانے کے لیے قبر کے قریب پہنچا، اس کی جیب کے اندر کچھ ضروری کاغذات اس انداز کے تھے کہ وہ قبر کے اندر گر گئے، قبر کو بند کر دیا گیا۔ جب قبر کو بند کیا گیا اس کو یاد آیا کہ وہ میرا سامان کہاں پر ہے، اس نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے باوجود جب وہ چیز اس کو مہیا نہ ہوئی، اس کو یاد آیا کہ وہ چیز میری غالباً قبر میں رہ گئی۔ وہ اس وقت کے علماء کرام سے مسئلہ نکلوانے لگا کہ میں قبر کو کھول کر وہ اپنے کاغذات نکال سکتا ہوں یا نہیں۔
کہا کہ اب قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ اس کو بند کر دیا تو اب اس کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا میری زندگی کے بہت ضروری وہ کاغذات تھے، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود وہ اصرار کرتا رہا۔ اس کو اجازت دی کہ جس جگہ پر وہ گرے ہیں آپ وہ حصہ کھولیں اور کھولنے کے بعد وہ چیز باہر نکالے اور قبر کو بند کر دے۔ یہ بھائی اپنی بہن کی قبر پر پہنچتا ہے اور قبر کو اس انداز سے کھولتا ہے، وہ سامان نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر آگ دہک رہی ہے، قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ یہ فوراً قبر کو بند کرتا ہے اور بھاگ کر اپنی اماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اماں جان میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ بہن کا وہ کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے آج وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیری بہن کوئی گنہگار عورت نہیں تھی، وہ گناہ نہیں کرتی تھی، وہ بہت پاک و صاف زندگی گزارتی تھی۔ ہاں اس کے اندر ایک کمی تھی، وہ کمی کیا تھی؟ وہ کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں اس سے بار بار کہتی تھی بیٹا نماز ادا کر لے، بیٹا نماز ادا کر لے۔ کہا وہ نماز پڑھتی تو تھی لیکن نماز پڑھنے میں وہ تاخیر کرتی تھی اور سستی کرتی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جو عورت نماز ادا کر رہی صرف سستی کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اگر کوئی عورت بالغ ہونے کے بعد نماز کو سرے سے چھوڑ دے تو میرے دوستو اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی اعمال اچھے ہوں گے۔ آج ہماری نماز کے اندر ہی کمی ہے۔ جب نماز ہی ہماری صحیح نہیں تو اور ہم کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں عمل ہمارا صحیح ہو جائے گا؟ تو حدیث کے اندر سب سے پہلے بیان کیا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی رہے۔ دوسری چیز فرمائی وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر وہ پائے تو رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں وقت ہے، اس نقطۂ نظر کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو موقع آنے پر ہوگی۔ لیکن روزے کی بات آپ یاد رکھیں کہ روزہ رمضان المبارک کا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اگر بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اس رمضان کا روزہ چھوڑنے کے بعد اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہیں تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہیں پر مختصر کر کے اگلی بات حدیث کی بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَحَسُنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ آج کل اگر دیکھا جائے عورتوں کا آپ محاسبہ لیں، عورتوں کو آپ دیکھیں اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ اس چیز کا جائزہ لیں تو میرے دوست بے حیائی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ عورتیں پردے کا کوئی لحاظ نہیں کرتی، گھر کے اندر کوئی اپنا آ رہا یا غیر آ رہا عورت کو اس سے مطلب نہیں ہوتا۔ اگر اسے کہا جائے ان سے پردہ کرو تو جواب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ میرے خاندان کا ہے، اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے خود نے اس چیز کو سنا ہے، عورت یہ کہتی ہے یہ تو ہمارے محلے کا ہی ہے، یعنی اس کا مطلب محلے کے جتنے بھی مرد ہیں کسی سے پردہ ہی نہیں میرے دوست، تو اس انداز کی شریعت آپ لوگوں کو نہیں ملی کہ جس کے سامنے چاہے منہ کھول کر کے آپ آ جائیں۔ یاد رکھنا جو چیز جتنی زائد قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے ان کے زیورات نہیں، ان کی عزت ہے، باقی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں۔ میرے دوستو اگر عورت چاہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا تو پھر رب سمندر کی موجوں میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آؤ میں اس کے اوپر آپ کو اپنی بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اس کی گود میں ایک ناسمجھ بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ یہ عورت کشتی کا سفر کر رہی مجھدھار میں پہنچتی ہے، تالاب کے درمیان پہنچتی ہے، سمندر کے بیچ میں پہنچتی ہے، اس انداز کا طوفان آتا ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے، صرف کشتی کے 2 تختے باقی رہ جاتے ہیں، 2 لکڑیاں باقی رہ جاتی ہے۔ ایک تخت کے اوپر یہ عورت خود تھی اور ایک تخت کے اوپر ایک حبشی بندہ موجود تھا۔ وہ حبشی بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ وہ کشتی ٹوٹ چکی ہے اور جتنے بھی مرد عورت اس کشتی کے اندر تھے سب غرق ہو چکے۔ یہ ہلکا ہلکا پانی کا اشارہ کرتے کرتے اس عورت کے برابر میں آتا ہے
اور آنے کے بعد میں کہتا ہے میں آپ سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے او اللہ کے بندے رب سے ڈر، تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ جتنے بھی موجود تھے سب مر چکے ہیں، اب میں اور تو باقی ہے، اب تیری اندر بھی غلط نیت آ رہی، غلط ارادہ آ رہا۔ یہ مرد نہیں مانتا، اس سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ 1 منٹ آپ ذرا مجھے سوچنے کا موقع دے، یہ موقع نہیں دیتا۔ یہ عورت سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، اس وقت دور تلک کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ اس کو باتوں میں لگا رہی کہ کوئی کشتی برابر سے آ جائے اور ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہو جائے اور یہ بندہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس نے اپنے سوتے ہوئے بچے کے ہاتھوں سے، جس کو کہتے ہیں چٹکی بھری اور اس کے نوچا اس انداز سے کہ بچہ اٹھ گیا۔ یہ عورت کہنے لگی او اللہ کے بندے مجھ سے تھوڑا دور ہو جا۔ یہ بچہ اگر چپ جاتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے، اس کے بعد سوچیں گے جو تو نے کرنے کے لیے سوچا ہے، اس کے بعد سوچتے ہیں۔ وہ بچہ روتا رہتا ہے، جیسے ہی سونے کے قریب ہوتا ہے عورت پھر اس کو چٹکی بھر دیتی ہے، عورت پھر اس کو رلا دیتی ہے۔ بہت دیر جب ہو جاتی ہے، یہ انسان جو انسان کی شکل میں کوئی جانور تھا، یہ اس بچے کو لیتا ہے اور تالاب کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جب تالاب کے اندر ڈالتا ہے پھر عورت سے کہتا ہے اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی رونے والا نہیں، اب میرے قریب آ جاؤ۔ یہ عورت اللہ سے دعا کرتی رہتی ہے اے میرے رب، آج تک میرے شوہر کے علاوہ میرے جسم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، آج عزت کو اگر بچا سکتا ہے تو تو بچا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد ایک جانور پانی کے اندر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اس نوجوان کو اپنا لقمہ اجل بنا لیتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے۔ یہ عورت پانی کا اشارہ کرتے 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 ایک کنارے پر پہنچتی ہے، وہاں انتظار کرتی ہے کوئی آئے تو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں۔ یہ دیکھتی ہے کہ دور سے ایک کشتی آ رہی، یہ کپڑے کا اشارہ کر کے اس کشتی والے کو مدد کا اشارہ کرتی ہے اور اپنے برابر میں بلاتی ہے۔ دیکھتی کیا ہے کہ اس کشتی کے اندر ایک بچہ ہے۔ یہ عورت فوراً اس بچے کو پہچان لیتی ہے اور جا کر کے اس بچے کو چمٹ جاتی ہے، اس کو چومنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ تو میرا اپنا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کو تو ہم نے فلاں جگہ سے لیا ہے۔ کہا کہ میں ابھی سفر کرتے ہوئے آ رہی تھی، ایک حبشی میرے ساتھ موجود تھا، اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا، میں نے اس کو منع کیا، اس نے یہ بچہ پانی کے اندر ڈال دیا۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ہاں خاتون، یہ بچہ ہمیں اس انداز سے ملا ہے کہ کشتی لے کر ہم جا رہے تھے، ایک جانور تھا، اس جانور کی پیٹھ پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور غیبی آواز تھی کہ اگر خیریت چاہتے ہو اس بچے کو اپنی کشتی میں لے لو۔ کہا کہ ہم وہاں سے اس بچے کو لے کر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب رب حفاظت کرنا چاہتا ہے اور جب کوئی بندہ یا بندی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد اس انداز سے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی عزت کی بھی حفاظت کی اور اس کے بچے کی جس کو پانی کے اندر ڈال دیا تھا اس کی بھی حفاظت کی۔ وقت زائد ہو چکا، انشاءاللہ جو حدیث رہ گئی اس کو آئندہ ہفتے مکمل کیا جائے گا۔ 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس میں روزہ رکھے، وحسنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ 4تھا جز باقی رہ گیا، انشاءاللہ موقع رہا، وقت رہا تو آئندہ ہفتے اسی کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے درمیان عورتوں کے متعلق گفتگو کی گئی اور اس گفتگو کے شروع میں نے آپ حضرات کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا اور ایک احادیث مبارکہ پڑھی تھی۔ اس حدیث کے 4 جز تھے، 3 جز مختصراً انداز میں آپ حضرات کے درمیان ذکر کیے جا چکے ہیں۔ پہلا جز یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر 4 عادتیں، 4 خصلتیں، 4 صفت پائی جائیں، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پہلی صفت، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھے، اس کی کوئی نماز فوت نہ ہو، اور اگر کبھی کسی مجبوری میں نماز چھوٹ جائے یا سوتے ہوئے رہ جائے تو یاد آنے پر اس کو ادا کر لے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھے۔ دوسری صفت، رمضان المبارک کا مہینہ پائے
تو عورت رمضان المبارک کے روزوں کو رکھے۔ تیسری صفت، اپنی شرمگاہ اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ان تین چیزوں پر، تین جزوں پر گزشتہ ہفتے گفتگو کی جا چکی ہے۔ چوتھا جز یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ تو آج اس چوتھے جز پر ذکر کرنا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اب وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آج کل آپ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو میرا جسم میری مرضی یہ نعرے چل رہے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا چل رہا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو قید نہ رکھا جائے۔ یہ تمام تر چیزیں آج کل آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت عام ہو چکی۔ عورت کو گھر کے اندر رکھنا مظلوم سمجھا جانے لگا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ عورت اگر شوہر کی فرما برداری کر رہی تو سمجھا جا رہا کہ اس عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا۔ یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز ہے، بنانے والا اس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، سب سے اچھا جانتا ہے۔ آپ حضرات کوئی بھی چیز بازار سے خرید کر لائیں، کسی بھی طرح کی کوئی مشینری آپ گھر کے اندر لائیں، سب سے چھوٹی چیز، سب سے زیادہ بکنے والی، ہر ایک کے پاس رہنے والی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر دکان سے کوئی موبائل لے کر کے آئیں تو اس موبائل کو لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بک ملتی ہے، آپ کو ایک کتاب ملتی ہے، آپ کو اس کے اندر لکھے ہوئے قانون قوانین ملتے ہیں کہ آپ اگر اس چیز کو اس طرح استعمال کریں گے تو یہ فائدے ہیں، اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو یہ نقصانات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کر کے دیکھ لے، کمپنی جب اس چیز کو نکالتی ہے، کمپنی جب اس چیز کو ایجاد کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیپٹر بناتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بک بناتی ہے، اور بک بنانے کے بعد میں اس کے اندر اس کے نقصان اور فائدے لکھے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو رب نے بنایا، رب نے بنانے کے بعد یوں ہی ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر جیسے چاہے زندگی گزارو، اب تمہاری مرضی ہے، تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی ہے، جو چاہے وہ تم کر سکتے ہو، اب تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں رب نے بے لگام گھوڑا نہیں بنایا کہ بغیر لگام کے ہمیں چھوڑ دیا اب ہم جیسے چاہے زندگی گزارے۔ نہیں میرے دوستو، ہمارے لیے آب حیات اور منشور حیات اللہ رب العزت نے قرآن کریم دیا، جو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ملا۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کیا حکم دیتا ہے؟ جو اصل بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ بعض چیزوں میں بعض چیزوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرد اور عورت کا جو یہ رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، تو اس رشتے میں اللہ رب العزت نے شوہر کو قوی بنایا ہے، عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، شریعت کی زبان بالکل کہیں یہ نہیں کہتی کہ عورت کو شوہر کا غلام بنایا ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کو شوہر کا ماتحت بنایا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا ذہن آپ دوڑائیں کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی فیکٹری ہے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی رعایا ہے، اگر اس کے اندر ایک سربراہ نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر کسی ایک کو بڑا نہیں سمجھا جاتا تو میرے دوستو وہاں نظام نہیں چل پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا مالک الگ ہوتا ہے، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس فیکٹری کا مینیجر، اس فیکٹری کے منشی، اس فیکٹری کے ملازم، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یعنی وہاں پر ایک بندے کو صرف یہی عہدہ دیا جاتا ہے، آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، آپ کو یہاں کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کو اپنے نگاہوں میں لے کر کام کرانا ہے۔ آپ ملک کے اعتبار سے دیکھیں، دنیا کا کوئی ملک آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا، دنیا کا کوئی صوبہ آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا،
دنیا کا کوئی ضلع آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی شہر، کوئی دیہات آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا جہاں پر سرکاری اعتبار سے کسی ایک کو بڑا نہ سمجھا جاتا ہو۔ ملک کے اندر ایک کو حاکم سمجھا جاتا ہے، اس حاکم کی فرما برداری کرانے کے لیے اس کو فورس دی جاتی ہے کہ یہ فورس ہے، آپ رعایا کو اپنے اشارے میں چلا سکتے ہیں، آپ رعایا کو جو قانون قواعد ہے ان کے اعتبار سے ان سے کام لے سکتے ہیں، اور اگر رعایا بغاوت کرے، رعایا آپ کی بات کو نہ سنے، آپ کے حکم کی فرما برداری نہ کرے، تو یہ تمام فورس آپ کو دی جا رہی، آپ اس کو استعمال کر کے ان سے منوا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی ملک اس طرح کا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر کبھی آ کر روڈ پر لوگوں نے دھرنا دیا ہو اور لوگوں نے کہا ہو کہ فورس ہمارے اوپر لاٹھی چارج نہیں کرے گی، فورس ہمارے راستوں میں آڑے نہیں آئے گی، فورس ہماری نگرانی نہیں کرے گی، ہم جیسے چاہیں ویسے زندگی گزارے۔ میرے دوستو، وقت بہت مختصر ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی نظام جو ایک بہت معمولی چیز ہے، جب یہ ایک حاکم، ایک سربراہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو میرے دوستو جو ہماری یہ انسانی زندگی ہے یہ بھی ایک سربراہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب سربراہ شوہر اور بیوی میں، عورت اور مرد میں کسی ایک کو تو بنانا پڑے گا، چاہے آپ بیوی کو بنائیں، چاہے آپ شوہر کو بنائیں، کسی ایک کو تو بنانا پڑے گا۔ اب آپ بیوی کو اگر بناتے ہیں اس کی دلیل ہو، شوہر کو اگر بناتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہو، تو میرے دوستو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رب نے ان دونوں میں قوی کس کو بنایا، رب نے ان دونوں کے اوپر ذمہ داری کس کے اوپر زیادہ رکھی، اور کون ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، مرد عورت سے قوی ہے۔ تو جب رب نے قوی بتا دیا تو میرے دوستو اب گھر کا سربراہ ہمیں مردوں کو بنانا پڑے گا۔ اب شوہر اور بیوی ان دونوں کے رشتے میں ہمیں سربراہ شوہر کو سمجھنا پڑے گا، تو وہی عورت کامیاب مانی جاتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہی عورت کامیاب ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس کو میں مزید آگے بڑھا کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب یہاں اس کے بعد یعنی شوہر کو فضیلت کیوں دی رب بیان کر رہا، وبما انفقوا من اموالهم، یہ شوہر ہی ہے جو کما کر کے باہر سے پیسہ لاتا ہے اور لانے کے بعد گھر کے تمام اخراجات کو پورا کرتا ہے، عورت کے نخرے اٹھاتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شوہر اور مرد اگر دونوں کمانا چاہیں تو ان میں شریعت کے اعتبار سے اجازت مرد کو ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ عورت بھی جاب کرے، عورت بھی کمائی کرے۔ یہاں پر دونوں میں، مرد اور عورت میں، دونوں میں اگر کمائی کا حق قرآن کریم اور شریعت دے رہی تو وہ شوہر کو دے رہی کہ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ شوہر جیسے بھی کرے حلال طریقے سے روپیہ پیسہ گھر میں لائے اور لانے کے بعد اپنی بیوی کی، اپنے خاندان کی، اپنے بیوی بچوں کی ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم عورت کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے، فالصالحات قانتات، کہا کہ نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہاں پر محافظ بنایا عورت کو، کہا والحافظات غیب بما حفظ اللہ۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد میرے دوستو دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، شوہر اگر گھر پر نہیں ہے تو وہ شوہر کے عزت کی حفاظت کرنا۔ اب شوہر گھر پر نہیں، شوہر کی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرے دوستو شوہر کی عزت کی حفاظت عورت کی عزت میں ہے۔ عورت اگر اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے تو در حقیقت اس نے اپنی ہی عزت کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کی۔ تو وہ عورتیں کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے نیک عورتیں یہی ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں بلکہ شوہر اپنے کام پر نکل جاتا ہے،
شوہر نوکری کے لیے کئی کئی مہینے سالوں باہر رہتا ہے، پیسہ کماتا ہے، جن بیوی اور بچوں کے لیے پیسے کو کما رہا، خون پسینہ ایک کر رہا، دن اور رات ایک کر رہا، میرے دوستو اگر اس کی عورت کسی غیر مرد سے ملی ہوئی ہے تو قرآن کریم اس عورت کے اوپر لعنت کرتا ہے، اس عورت کو پھر نیک بیان نہیں کرتا۔ تو ایسی عورتیں کہ جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ مبارکباد کی مستحقہ ہیں کہ قرآن کریم ان کو نیک عورتوں سے تعبیر کر رہا کہ حقیقت میں نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت یعنی اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور میرے دوستو غیب سے ایک دوسری چیز بھی مراد ہے، آپ اس کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل، 4 یا 5 سال پہلے ماضی میں آپ جائیں تو آپ کو یہ بات آنکھوں سے دیکھی آپ کو نظر آئے گی کہ عورتوں کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر لا کر مال رکھتا ہے، پیسہ آتا ہے بیوی کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ میں نہ ہوں تو کوئی ضرورت ہو تو یہ استعمال کر لے۔ تو کتنی مرتبہ عورت ایسا کرتی ہے کہ اس نے 10 دیے، کچھ دن کے بعد شوہر کو 8 دکھائے، 2 اپنے خرچ میں خاموشی سے دکھا کر ان کو رکھ لیا، یعنی بلیک منی، ان کو ایک طرف رکھتے رہے، کچھ جوڑتے رہے۔ دیکھو شوہر جو ہوتا ہے، یہ بات عورتیں سن نہیں، شوہروں کے لیے جہاں یہ بات ہے وہاں عورتوں کے لیے گزشتہ جمعہ اور یہ جمعہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے۔ چاہے میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں لیکن میں مخاطب عورتوں سے ہوں، وہ کچھ پیسے نکال کر رکھتی ہیں۔ یہ نکال کر رکھنے سے بہتر اجازت کا لے لینا ہے۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں نوٹ بندی کب ہو جائے، 2000 کا نوٹ باولی کھیلا ہوا ہے، کب بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال پہلے جائیں، جب نوٹ بند ہوئے تو پھر بلیک منی سرکار نے کم پکڑی، شوہروں نے زیادہ پکڑی۔ سرکار تو اس میں ناکام رہی لیکن شوہر 101% اس میں کامیاب رہے کہ تقریباً 90% عورتوں کے پاس پیسہ چھپا ہوا رکھا تھا۔ اب وہ عورتیں پریشان کہ بینک میں ہم جائیں پیسہ بدلے تو کیسے بدلے، اب شوہر کو دکھائیں تو شوہر کہے جب میرے سامنے ضرورت تھی، جب تم نے دکھایا نہیں، اور اب یہ پیسہ آ کہاں سے رہا۔ بالکل اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، غالباً یہ ضلع بجنور کی ہی بات ہے کہ شوہر کے سامنے ایسے حالات آئے کہ اس نے تمام چیزیں گھر کی بیچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر کے برتن بک گئے، لیکن بیوی تھی۔ وہ واقعی جذبے کے اعتبار سے بہت ہیلتھی ہوگی، بڑی مضبوط، کہ وہ ٹچ سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ گھر کے برتن بک گئے لیکن وہ بتانے کو تیار نہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس بھی رکھے ہیں۔ نوبت یہ آئی کہ شوہر کسی سے پیسے لے کر ادھار لے کر کہ آپ مجھے ادھار دے دیں، میں آپ کا پیسہ بدل دوں گا اور بعد میں آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ یہ بندہ بینک کی لائن میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد مردوں کی لائن میں لگ کے عورتوں کو دیکھ رہا، بار بار کنارے سے عورتوں کو دیکھ رہا۔ تو پیچھے سے 1-2 مردوں نے اس سے کہا کہ عورتوں کو دیکھنا تو بازار میں جانا، یہاں پہ مت آ، عورتوں کو کیوں دیکھ رہا؟ تو کہہ رہا یار یہ جو 4تھے نمبر پہ عورت کھڑی مجھے اپنی بیوی لگ رہی ہے۔ تو کہا پاگل بھی ہے، کہا کہ میں چھوڑ کے تو گھر آیا تھا لیکن یہ عورت مجھے اپنی بیوی لگ رہی ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ کہہ رہا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو بہرحال اس نے کوشش کی، کہا کہ دیکھو میری جگہ رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑا چکر لگایا، عورت اس سے چہرہ چھپاتی رہی، برقعے میں تھی، چھپاتی رہی، لیکن چال اور ڈھال سے پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ ہو نہ ہو میری عورت ہے۔ اس نے وہاں پر جب عورت کو لائن سے نکالا، میرے دوستو اس کے پاس پیسوں کی گڈی تھی عورت کے پاس اور شوہر کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا تھا، تو اس مرد نے وہیں بینک کے سامنے اس عورت کو اس قدر مارا، بے تحاشا اس کی مار پڑی، اور اس کے بعد اس کو وہیں پر طلاق دی، اور طلاق دے کر ماں باپ سے کہا اس کو لے جاؤ، میں ایسی عورت کو نہیں رکھوں گا جو اپنے شوہر کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں جو غیب کا لفظ ہے، یہاں وقت مکمل ہو چکا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جہاں عورت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، عورت کی عزت کا مسئلہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہیں میرے دوست عورت کے لیے یہ لازم ہے
کہ اپنے شوہر کے بینک بیلنس کی، اس کی دولت کی، اس کے پیسے کی حفاظت کرے۔ اگر یہ صفت عورت کے اندر پائی جا رہی، بہت سی باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھی لیکن وقت مکمل ہو چکا، اگر یہ مختصر جو چیزیں عورتوں کے سامنے گزشتہ جمعہ اس جمعہ آئی ہے، یہ چیزیں اگر عورت کے اندر پائی جا رہی ہے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھے، وہ عورت کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، چوتھا درجہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، کہا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جنت میں نہیں جانا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جا رہی تو جنت میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دعا کرے اللہ رب العزت مردوں کو بھی صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عورتوں کو بھی صحیح طریقے پر اپنے رب کی، اپنے شوہر کی، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔